ड्रामा सीरियल معمہ کی آنے والی ایپیسوڈ تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آگے کی سٹوری میں ہم دیکھیں گے کہ جنید کو جہاں آرا کے بارے میں کچھ ایسا پتہ چل جاتا ہے جسے سن کر اس کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک شام جب جنید آفس سے گھر واپس آ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جہاں آرا گھر کے پیچھے والے حصے میں ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ وہ اسے غور سے دیکھتا ہے تو اسے معلوم پڑتا ہے یہ تو وہی لڑکا ہے جس سے جہاں آرا اپنے گھر کے سارے کام کرواتی ہے، لیکن اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جہاں آرا آخر چھپ کے اس سے کیوں مل رہی ہے۔ جنید وہیں پر چھپ جاتا ہے اور ان دونوں کی باتیں سننے لگ جاتا ہے، جہاں پر اسے جہاں آرا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، جس کے بعد اس کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل جائے گی۔ وہ دیکھتا ہے کہ جہاں آرا اسے بھاری رقم دے رہی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لو تمہارے پیسے، تم نے میرا کام بہت ہی زیادہ صفائی سے کیا ہے۔ جہاں آرا کہتی ہے کہ تم نے میرا مقصد تو آسان کر دیا، تم نے ماہرہ کو ویسے ہی ڈرایا جیسا میں چاہتی تھی، اور اس کا بچہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اب ہمارا رستہ صاف ہو گیا ہے۔ جہاں آرا مزید کہتی ہے کہ اب تمہیں کچھ دن کے لیے یہاں سے چلے جانا چاہیے تاکہ کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہ چل سکے، اور تم ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے کسی کے سامنے بھی زبان کھولی نا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، اور تم جانتے ہو کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ یہ سب سن کے جنید تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے تو جیسے حواس ہی نہیں رہتے۔ وہ ماہرہ کی یادوں میں کھو جاتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ ماہرہ کہا کرتی تھی کہ اسے اس گھر میں ڈر لگتا ہے، اس گھر میں کوئی اثرات ہے، مگر اس نے ماہرہ کی کوئی بات نہیں سنی۔ جنید کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے، اور جہاں آرا جیسی عورت پر بھروسہ کر کے اس نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو کھو دیا۔ وہ چاہتا تو جہاں آرا سے اسی وقت جا کے حساب لے سکتا تھا، لیکن وہ اس وقت خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جہاں آرا بہت ہی چالاک عورت ہے، اسے اس طرح سے نہیں کسی اور طریقے سے بے نقاب کرنا ہوگا۔ جنید اپنے غصے پر قابو پا کے اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ اگلے ہی دن جب جنید اور جہاں آرا کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے، مگر اس کی آنکھوں میں تو انتقام کی آگ ہوتی ہے، کیونکہ جہاں آرا کی وجہ سے نہ صرف اس کی بیوی چھوڑ کے گئی بلکہ اس کا بچہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ بہت پچھتا رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ جہاں آرا کی بات میں کیسے آ سکتا ہے، اور اس کی اداؤں میں پھنس کے اس نے اپنی بیوی کا بھی بھروسہ نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے جہاں آرا جی، میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اب اس گھر میں مزید نہیں رہوں گا، کیونکہ اب ماہرہ بھی اس گھر میں نہیں ہے اور میں یہاں پر بہت اکیلا ہو چکا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی امی کے پاس واپس چلے جاؤں، جب ماہرہ کو آنا ہوگا تو وہ میری امی کے گھر ہی آ جائے گی۔ یہ سب سن کے جہاں آرا ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اس کا مقصد نہیں تھا، اس کا مقصد تو جنید اور ماہرہ کے بیچ طلاق کروانا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو، تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے، تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ، ابھی تو تمہارا دکھ تازہ تازہ ہے، تم اتنی جلدی گھر کیوں چھوڑنا چاہتے ہو، کیا تمہیں یہاں پر کوئی پریشانی ہے؟ جنید کہتا ہے کہ میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں یہاں پر، ماہرہ بھی اب گھر چھوڑ کر چلے گئی ہے اور اس کی ذہنی کنڈیشن بھی اب کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہر وقت اپنے بچے کو یاد کر کے روتی رہتی ہے، اب میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، جب ماہرہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا وہ خود میرے پاس چل کر آ جائے گی۔ یہ سب سن کے جہاں آرا کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ جنید اس کے جال سے اتنی آسانی سے نکل جائے۔ دوسری طرف شاہجہاں، جو کہ جہاں آرا کو تلاش کرتے ہوئے جگہ جگہ پھر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو جہاں آرا کا سراغ اسے مل ہی جائے گا۔ شاہجہاں، جو کہ جہاں آرا سے بہت محبت کرتا ہے، اسے ڈھونڈتا ہوا آخرکار جہاں آرا کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے۔ شاہجہاں جہاں آرا کی تصویر دکھاتے ہوئے جنید سے کہتا ہے کیا آپ نے اسے دیکھا ہے، کیا یہ اسی گھر میں رہتی ہیں؟ تو آگے سے جنید کہتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس عورت کا؟ شاہجہاں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں اس عورت سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور میں برسوں سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ جہاں پر بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے مگر حالات ایسے ہو گئے کہ وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ جنید کو اس کی باتیں سن کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ جہاں آرا کا ماضی کتنا گہرا ہے۔ جنید اب شاہجہاں کا سہارا لے کر جہاں آرا کا ماضی جاننے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کو کچھ ایسے ثبوت مل جائے جس سے وہ جہاں آرا کا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کر سکے۔ دوسری طرف جہاں آرا کو اس بات کا شک ہو جاتا ہے کہ شاید آسیہ نے ہی جنید کو میرے بارے میں کچھ بتایا ہوگا، کیونکہ جہاں آرا جنید کے بدلے رویے کو دیکھ کر کچھ پریشان سی ہے۔ وہ آسیہ کے پاس جاتی ہے اور غصے میں آسیہ سے کہتی ہے کہ آسیہ، مجھے سچ سچ بتاؤ
کہ تم نے جنید کو میرے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے میرا کوئی راز جنید کو بتایا ہے تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی، بلکہ تمہیں اور عاشق کو جان سے ہی مار دوں گی۔ آسیہ یہ بات سن کر کپکپانے لگتی ہے، اسے بہت ڈر لگتا ہے۔ جہاں آرا سے وہ کہتی ہے، جی میں سچ کہہ رہی ہوں، قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے جنید کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ مجھے نہیں پتا آخر اسے ہوا کیا، میں خود اتنے دن سے نوٹس کر رہی ہوں کہ جنید کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ جنید جو کہ اب کسی حال میں گھر میں رکنے کو تیار نہیں ہوتا، اور وہ آخری فیصلہ سنا دیتا ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ اپنا سامان بھی پیک کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اتنے میں جہاں آرا جو کہ بہت ہی چلاک عورت ہے، آسیہ کو بھیجتی ہے کہ جنید سے کہو مجھ سے آ کے اوپر ملے۔ جب جنید اس کے کمرے میں آتا ہے اور اس سے ملتا ہے تو وہ خوب سجی سوری اپنے روم میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جنید کہتا ہے، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میری پیکنگ ہو گئی ہے اور بس میں نکل ہی رہا ہوں۔ تو آگے سے جہاں آرا کہتی ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے جنید، ابھی تو مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ اتنے میں وہ ریکارڈنگ آن کر دیتی ہے جس میں جنید جہاں آرا سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سن کر تو جنید ہکا بکا رہ جاتا ہے، اس کے تو جیسے قدموں سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ جب جنید جہاں آرا سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، رومانٹک باتیں کر رہا تھا، تو بڑی ہی چالاکی سے جہاں آرا نے اس کی ریکارڈنگ کر لی تھی۔ جہاں آرا کہتی ہے، اگر یہ ریکارڈنگ میں نے ماہرہ کو دکھا دی تو پھر ماہرہ کیا سوچے گی تمہارے بارے میں کہ اس کا شوہر شادی شدہ ہو کر بھی کسی غیر عورت سے اظہار محبت کر رہا ہے۔ رات برات جو تم مجھ سے ملنے آتے تھے، سب کی ویڈیوز بھی میرے پاس موجود ہے کہ کس طرح سے تم چھپ کر لان سے نکل کر میرے گھر پہ آتے تھے۔ یہ سب سن کر اور دیکھ کر تو جنید بہت ہی زیادہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ویڈیو اس کے پاس ہوتی ہے جب وہ نیچے سے چل کر جہاں آرا کے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے، اگر اس کو میں نے دکھا دیا تو تم کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ اگر تم یہاں سے گئے تو میں یہ ریکارڈنگ اور ویڈیو ماہرہ کو دکھا دوں گی، اور وہ تم پر کبھی بھروسہ نہیں کرے گی اور تم سے نفرت بھی کرنے لگے گی، اور فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جنید یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ ایسے دلدل میں پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ماہرہ کو سچ بتائے یا جہاں آرا کی غلامی کو قبول کر لے۔ کیا جنید اب جہاں آرا کی بلیک میلنگ پر جہاں آرا کا غلام بن جائے گا اور جیسا وہ کہے گی ویسا ہی کرے گا، یا پھر ماہرہ کو سب کو سچ سچ بتا دے گا؟ کیونکہ آگے جہاں آرا اس سے ماہرہ کو طلاق دینے کا بھی کہے گی۔ دونوں طرف سے ہی جنید پھنس گیا ہے۔ اگر جہاں آرا نے اسے ساری حقیقت بتا دی تب بھی ماہرہ اسے چھوڑ دے گی، اور اگر جنید خود سے یہ بات بتائے گا تب بھی ماہرہ اس کے ساتھ رہنا بالکل بھی پسند نہیں کرے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ آپ سے پھر ملوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔